بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، حوالہ زارہ کے ساتھ آپ کا میزبان مہر سیماب ایک بار پھر حاضر. ناظرین، حوالہ زارہ میں جس طرح کہ ہم مسائل کی بات کرتے ہیں اور ہزارہ کے مختلف علاقوں میں جا کے وہاں کے لوگوں کے مسائل سن کر آگے اعلیٰ حکام تک پہنچاتے ہیں، لیکن آج کے پروگرام میں ہم موجود ہیں ہری پور میں. ہری پور میں ہم بات کریں گے یہاں پر جس طرح کہ آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ریسکیو 1122 کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہاں پر ہری پور میں ایک دو واقعات ہوئے. یہاں کی ٹیمز جو ہیں بہت لیٹ پہنچی، جس کی وجہ سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہماری بات ہوئی یا اس حوالے سے جو کمپلینس تھی کہ ریسکیو ٹیم اگر وقت پہ پہنچتی تو جو خانپور میں حادثہ ہوا اور جو یہاں پر جی ٹی روڈ پہ ایک گاڑی جلی جس میں وہ لاکھوں روپے کی گاڑی جو ہے اس پہ بھی نقصان پہنچا، تو ریسکیو ٹیم سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیا وجہ تھی کہ وہاں پر آگ وقت پہ نہیں بجھا سکی. اس کے ساتھ ساتھ ہم آج بات کریں گے یہاں پر شہر ریشم کی. اگر ہم بات کریں روڈز تو ہزارہ میں بن رہے ہیں، لیکن اس کی سیفٹی، اس کے ڈیولپنگ جہاں پر جتنی بھی فنڈنگ آتی ہے تو وہ روڈز بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے یہاں انتظامیہ سے بات کرنے کی کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، جس طرح کہ ہم بات کر رہے ہیں آج یہاں پر ضلع ہری پور میں مختلف ایشوز پہ بات ہو رہی ہے ہماری، تو ہم موجود ہیں ریسکیو 1122 کے آفس میں. تو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹیشن انچارج. ان سے ہم پوچھیں گے کہ ریسکیو 1122 کی تھرڈ ویو میں جو یہاں پر جس طرح کہ پہلی ویو گزری، دوسری ویو گزری اور تھرڈ ویو میں کتنے کیسز رپورٹ ہوئے اور یہاں پر کتنے یہاں پر علاقے ہیں جو کہ وہ کور کر رہے ہیں اور صورتحال کیا ہے وہ انہی کی زبانی ہم پوچھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تھرڈ ویو میں جس طرح پہلی ویو گزری کرونا کی، دوسری ویو گزری، تو تھرڈ ویو میں کیا حالات ہیں؟ حالات تو ایز کمپیئر ٹو پریویس اس میں کیسز بہت زیادہ ہے، لیکن ہم اس کے اوپر ماشاءاللہ شفٹنگ بھی کر رہے، پل ایس او پی کو بھی فالو کر رہے، اور ہم نے ایک کمپین بھی شروع کیا ہے. وہ کمپین یہ ہے کہ آپ نے ماسک پہننا ہے ہر ایک صورت میں. تو اس میں اس ایس او پی کو فالو کر کے ہم بہت سے کیسز کو ریسپانس کرتے ہیں اور ہمارا ٹیم 24 گھنٹے ریڈی ہے. اچھا، وہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن کتنے تھرڈ ویو میں کتنے مریض جو ہیں آپ کو یہاں پر کمپلین جو آپ کو ریسیو ہوئی، آپ نے ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا یا جہاں بھی ہے سینٹر میں کسی بھی تو شفٹ کیا، تو اس میں کتنے تقریباً لوگ آپ ابھی تک یہاں پر ٹرانسفر کر چکے؟ ابھی یہ جو 3-4 دن میں ہم نے تقریباً 4 لوگوں کو شفٹ کیا ہے مختلف ہاسپٹل کو. یہ کمپلین جو ہے خود کرتے ہیں یا اکثر ہوتا ہے نا کہ بندہ جو ہے کرونا کا شکار ہوتا ہے لیکن وہ چھپاتا ہے، تو جو کمپلینز آتی ہیں آپ کو یا جو کال آپ کو ریسیو ہوتی ہے وہ زیادہ تر کس سے ہوتی ہے؟ عوام جو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اڑوس پڑوس سے، محلہ جات سے ہوتی ہے کہ بھئی یہاں پر ایک مشکوک بندہ ہے، تو یا خود فیملیز کرتی ہیں؟ اس میں تو یہ کہ میرا عوام کو ایک میسیج ہے، اگر آپ کو شور ہے، کنفرم ہے کہ آپ کے پیشنٹ کو کرونا کی سائن سمپٹم ہے تو پلیز ہمیں پہلے سے بتائیں، کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس اسپیسیفک گاڑی ہوتے ہیں اور اسپیسیفک ٹیم ہوتا ہے. لیکن تب بھی اگر وہ ہمیں نہیں بتائے تو ہمارا میڈیکل سٹاف اس کو پہچانتے ہیں کہ دس از دا کرونا پیشنٹ. تو اس میں پھر بھی ہمارے پاس ایس او پی کی جو کٹ ہوتے ہیں وہ ساری چیز کو فالو کرتے ہیں. لیکن میسیج یہ ہے عوام کو کہ پلیز اگر اس طرح کوئی کرونا کی پیشنٹ ہے ہم تو لازمی اس کو شفٹ کریں گے، لیکن وہ پہلے سے ہمیں بتائے تو اس کو ہم اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے. اچھا، سٹاف آپ کے پاس برابر ہے؟ اگر میں بات کروں جس طرح کہ خانپور میں بھی ریسکیو 1122 کا آفس ہے، تو غازی بھی تو میرا خیال نہیں ہے. غازی میں نہیں ہے اور خانپور میں بھی ہے اور ہری پور میں ہمارے سٹاف موجود ہے. ہمارے پاس ایکوپمنٹس بھی موجود ہے، سٹاف بھی موجود ہے، سب کچھ ہمارے برابر ہے. اچھا، 2 حادثے ہوئے جس میں لوگوں نے کافی اس کو کمپلینس بھی کی ہمیں، جس طرح کہ ابھی ایک ریسنٹلی ایک گاڑی پجارو گاڑی یہاں پر اسٹیشن میں ہوئی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لیٹ پہنچے ہیں اور گاڑی جو ہے نقصان ہوا اس کا جو رپورٹ آئی. اس کے بعد ایک خانپور میں واقعہ ہوا کہ کچھ بندے گرے لوگ، وہاں کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہ بندے نکالے جس طرح کی بات ہے. تو ریسکیو 1122 کا جس طرح ابھی آپ نے کہا خانپور میں آفس بھی ہونے کے باوجود کیوں موقع پر اور ٹائم سے نہیں پہنچ سکے اور گاڑی بھی جو ہے کافی ٹائم بعد نکلی گئی؟ کیا آپ کے پاس بندے کم تھے یا ریسورس نہیں تھے، کیا وجہ؟ آپ کی بات ٹھیک ہے. پہلے تو ہے کہ ہمیں جہاں پر کوئی حادثہ ہوتے تو لوگ ہمیں کال کرتے، دن وی ریسپانس ٹو دا انسیڈنٹ پلیس. ہم کو پرشتے نہیں ہے کہ ہم پر آسمان سے وہی آئیں گے اور ہم جیسی حادثہ ہوتی ہم پہنچ جائیں گے. ہم نے بالکل اس انسیڈنٹ میں ریسپانس کیا تھا. وہ 3 لوگ وہاں سے نکلے تھے اپنے آپ کو خود، پھر ہم کو ان لوگوں کو ہم نے ہاسپٹلائز کیا تھا. بات کے لیے ہم نے ریسرچ کیا تھا، پورا ٹیم لگا کے کیا تھا. اور اس ٹائم پر ہمارے ٹیم نے پل جو ہمارے غوطہ خور ہے، جو ڈائیورس ہے، انہوں نے پل اس کے لیے اس پوری جتنا آپریشن کیا تھا. پھر اس گاڑی کو ہم ہی نے آئیڈینٹیفائڈ کیا تھا، اس گاڑی کو ہم ہی نے ریکگنائز کیا تھا
उस गाड़ी को हम ही नहीं किया था, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि उस दिन पूरी बारिश हो रही थी, हमने उसके लिए 3 गाड़ी भी मूव की थी, वो 3 गाड़ी उधर ट्रैप हुई। फिर हमने नेक्स्ट प्लान भी किया था, लेकिन बदकिस्मती कि वो लोगों ने अपना रिसोर्स अप्लाई करना, वरना हम उसके लिए रेडी थे, हमारे पास स्टाफ मौजूद है, हमारे पास सब कुछ मौजूद है। यहाँ पर हम जो इलाकी कुछ कॉल्स हमें आई, उन्हें यही कहा कि पर ड्राइवर नहीं थे, जो गोताखोर थे वो मौके पर मौजूद नहीं थे, क्या ये सच? झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास वेल ट्रेंड ड्राइवर्स है, हमारे पास किश्तियाँ है, हमारे पास वाटर रेस्क्यू है, आप आ जाए, हम आपका विजिट भी करा सकते हैं, हमारे पास सब कुछ मौजूद है, इस तरह कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये गाड़ी जो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले स्टेशन के करीब जो जली, उसने उनका भी यही कहा उसके मालिक ने कि भाई गाड़ी अगर ये टाइम पे पहुंचते तो गाड़ी बच सकती थी, उनको उसकी गाड़ी का काफ़ी नुकसान हुआ, तो उस हवाले से क्या कहेंगे, क्यों लेट की थी? बिल्कुल, उसके ऊपर में आपने भी क्वेश्चन किया, इससे पहले भी मीडिया ने मुझे कॉल किया था, हमने टाइम पर रिस्पांस किया था, इसमें कुछ शक नहीं है, विद इन शॉर्ट टाइम हमने रिस्पांस किया था। लेकिन पीटीओ आप लोग नहीं जानते, मैं बता रहा हूँ, ये पीटीओ ऐसा काम करते हैं हमारे फायर ट्रक में, अगर वो ऑन नहीं है और वाल ऑन नहीं है तो आपकी जितनी भी फायर ट्रक है या फायर ट्रक में जितना भी पानी, आप उसकी 1% को भी यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। बदकिस्मती से उस वक़्त उसकी पीटीओ में मैकेनिकल यानी टेक्निकल या मैकेनिकल आप कह सकते हैं ख़राबी आई थी, उसने काम छोड़ दी थी, तो हमारे इसमें कोई कसूर नहीं है, क्यों हमने टाइम पर रिस्पांस किया था। अगर हमने टाइम पर रिस्पांस नहीं किया था देन वी आर रिस्पांसिबल, लेकिन हमने तो टाइम पर रिस्पांस किया था, हमारी गाड़ी टाइम पर मुझे, लेकिन इसमें मैकेनिकल टेक्निकल प्रॉब्लम आया, तो ये तो होते हैं, ये तो बहुत से लोगों के सामने हो रहे हैं। ये मेरे ख्याल से हमने इस लोगों से फिर बताया कि अब उन्होंने बताया चलो ठीक है बिल्कुल, क्योंकि हमने टाइम पे रिस्पांस किया था। क्योंकि मैं आपको बताता जाऊँ, रेस्क्यू 1122 जिस तरह हरीपुर में पहले आई, जिस तरह ज़ोर शोर से काम कर रही थी, अभी जो मैं आपको रिसेंटली बताऊँ कि कह रहे हैं कि अगर कंप्लेंट्स जो हमें आ रही है, जो कि ज़ाहिर बात है हमने मौक़िफ़ आपसे लेना है, तो इसमें क्या समझते हैं, आपके पास स्टाफ पहले से बेहतर है, इक्विपमेंट आपके पहले से अच्छे हैं, जैसे अभी आपने कहा उस वक्त कुछ हो गया था, मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गया था, तो अभी आप श्योर हैं कि आपकी चीज़ें इक्विपमेंट, इसमें देखें हादसात आजकल अगर देखा जाए, लोग सबसे पहले अगर कहते हैं तो रेस्क्यू 1122 की हेल्प को कॉल करते हैं, तो ये अगर आपके पास कोई कमी हो कुछ हो तो आप कह सकते नहीं, कमी कुछ चीज़ की भी कमी नहीं, हमारे पास फायर ट्रक है, हमारे पास वाटर बोजर है, हमारे पास एम्बुलेंसेज है, हमारे पास एवरीथिंग वी हैव इन डिस्ट्रिक्ट। हमने हर एक इमरजेंसी को रिस्पांस किया और कर रहे हैं। ये तो मैंने बताया टेक्निकल और मैकेनिकल, ये तो एक मतलब पुलिस वाले भी किसी जगह पर जाते हैं और वहाँ पर वो किसी पर फायर करते हैं, तो एट द टाइम उसकी जो पिस्तौल है, जो क्लाशंकों पे जो काम छोड़ देते हैं, तो उसकी कसूर तो नहीं है। ये तो वो मैकेनिकल प्रॉब्लम दूर होगी है, कल को दोबारा तो ऐसा नहीं होगा। उसी टाइम पर हमने उसके लिए अपने स्टाफ को बुलाया कि और रात की 1 बजे हमने उस चीज़ को ठीक किया था। हम अपने हर एक गाड़ी को 24 आवर ऑपरेशनल रखते हैं। अच्छा, फेक कॉल के हवाले से अगर देखा जाए तो क्या होती है, यहाँ पर आती है हरीपुर? जी बिल्कुल आते हैं। कल भी एक फेक कॉल हुआ था, उन्होंने हमें ये बताया कि यहाँ पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, हमने वहाँ पर गाड़ी मूव करवाई, उसका नुकसान यही हुआ कि वहाँ पर तो इमरजेंसी नहीं थी, फेक कॉल्स था, और इसी दौरान दूसरी इमरजेंसी आई, फिर हमारे पास गाड़ी नहीं थी। तो मैं लोगों को, आवाम को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमें फेक कॉल, डिस्टर्बिंग कॉल्स में बिजी ना रखें। इफ़ यू एनी इमरजेंसी आप हमें कॉल कर सकते हैं, 24 घंटे हमारा सर्विस आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन हमें तंग ना करे, क्योंकि ये हमें तंग करते हैं। कोई कॉल करते हैं कि इजी लूट करवाओ, क्यों कोई कॉल करता है कि बच्चे रो रहे हैं, कोई कॉल करता है कि हमारे घर पिज़्ज़ा ऑर्डर करो, कोई कॉल करता है कि हमें बिजली का बिल्कुल ये बातें बिल्कुल हम अब एजेंसी रूम में जाके यहाँ से ऑपरेटर्स हैं उनसे पूछेंगे कि इस तरह की कॉलें आती हैं। जिस तरह के अभी स्टेशन इंचार्ज ने कहा 1-2 हादसात हुए, हमने पूछना था, आवाम ने यही कहा कि यहाँ पर जो यहाँ पर नुकसान हुआ, एक तो एक गाड़ी जली हरीपुर में, उसके बाद एक गाड़ी एक और जो खानपुर झील में जो गिरी, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। तो यही वहाँ के लोगों ने कहा कि रेस्क्यू 1122 की टीम अगर मौके पे आती तो ये नुकसान ना होते। बहरहाल हमने मौक़िफ़ सुना। इस तरह हम अभी जाएंगे यहाँ पर इमरजेंसी रूम, वहाँ भी बात करेंगे जिस तरह के फ़ेक कॉल का बहुत ज़्यादा यहाँ पर मसला बना हुआ है रेस्क्यू 1122 का, क्योंकि लोगों के भी यहाँ पर अगर हम बात करें, जब मैं यहाँ पर आया तो इन्होंने भी यही शिकायत की कि लोग भी हमें काफ़ी जो है यहाँ पर मसाइल बनते हैं फ़ेक कॉल की वजह से, जिसमें हमारा जो है टाइम ज़ाया होता है। उसी हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, यहाँ पर बताएं जो कॉल्स आती हैं तो कितनी फेक कॉल, अभी अगर आप बात करें यहाँ पर ज़ाहिर बात है कि इमरजेंसी होती है तो आपको हर कॉल रिसीव करनी पड़ती है, तो फेक कॉलों के हवाले से क्या कहना चाहिए? हमें इमरजेंसी की कॉल्स कम आती हैं और जो इररिलेवेंट कॉल्स होती हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा आती हैं। ज़्यादातर बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉल्स करते हैं,
اور وہ بار بار کال کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں انہیں بلاک کرنا پڑ جاتا ہے وہ بعض دفعہ. اور اگر ہم انہیں بلاک کرتے ہیں تو پھر جب ایمرجنسی ان کے گھر میں کوئی اگر ریئل ایمرجنسی آ جائے تو پھر یہ ہے کہ ہم ان کی کال ہماری طرف نہیں آئے گی کیونکہ ہم انہیں بلاک کر چکے ہیں. اچھا، جس طرح آپ نے فیک کال کی بات کی، تو کیا یہاں پر جب آتی ہے آپ نشاندہی کرتی ہیں تو ظاہر بار ٹیم تو جاتی ہے، تو اس عوام کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ جس طرح کہ ابھی ہم نے بات سنی کوئی پیزا کا آرڈر دے رہا ہے، کوئی کیا آرڈر دے رہا ہے، تو کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی اگر یہ ہمیں بار بار کالز کریں یا فیک کالز کر رہے ہیں تو پھر ہم ان کی کال بلاک کر دیتے ہیں، اور ہم ان کی کال بلاک کر دیں گے. پھر اگر ان کے گھر کوئی جنرل ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو پھر ان کی کال ہمیں ریسیو نہیں ہوگی اور پھر یہ اپنی زندگی اور موت کی ان کا جو بھی حساب ہو جائے گا. اچھا، ہمیں فیک کالز تو ہمیں بہت زیادہ موصول ہوتی ہیں، بیچ میں بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں ہمیں بہت زیادہ کالز کرتے ہیں. کالز کر کے یا تو ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پیزا چاہیے، یا تو ہمیں لوڈ کروا دیں. لوڈ کی بار بار کال آ رہی ہوتی ہے، لوڈ کروا دیں، لوڈ کروا دیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ جھوٹ بہت زیادہ بول رہے ہوتے ہیں کہ اس جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی نہر میں ڈوب گیا ہے، کوئی اس طرح ہو گیا ہے. بہت اکثر دفعہ ہم اپنی ایمبولینس کبھی موو بھی کر دیتے ہیں، زیادہ تر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جھوٹ بول رہی ہیں، لیکن اگر کبھی ہم ایمبولینس اپنی موو کر دیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پھر ہمارا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے. کوئی اور اگر اس دوران ایمرجنسی آ جائے تو اس وجہ سے پھر ہمیں اور مسئلہ اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ ہماری ایمبولینس پہلے سے موو ہو چکی ہوتی ہیں. اور کیا. اچھا، تو کیا میسج ان عوام کو کیا میسج دینا چاہیے؟ ظاہری بات ہے اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ نے ظاہری بات ہے ایمرجنسی کو کور کرنا ہے. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ہماری ٹیم، آپ کی ٹیم بھی موو ہو جاتی ہے، تو ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یا اویئرنیس نہیں ہے یا کوئی ایکشن ایسا قانونی ایکشن کوئی لیں یا کچھ؟ تو کتنا آج تک آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کتنے لوگوں کو جو ہے آپ نے ٹریس کیا جو فیک کال، یہ بھی کوئی ہے سسٹم آپ کا ٹریسنگ کا، کوئی ریکارڈ ہوتا ہے آپ کے پاس؟ جو فیک کال کرتے ہیں ان کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ وہ اس طرح کی کام نہ کریں، کیونکہ اس وجہ سے اگر وہ اس پہ کال کر رہے ہیں تو ہماری لائن بزی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کوئی جنرل کال ہوتی ہے وہ مس ہو جاتی ہے اور اس طرح کسی کی جان جا سکتی ہے. تو ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا ٹائم بھی ضائع نہ کریں اور ہمارا ٹائم بھی ضائع نہ کریں اور دوسروں کی پرواہ کریں. ہم یہاں پہ انسانیت کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے بیچ میں ہمیں فیک کالز کر کے ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اور یہ بہت انتہائی غلط فعل ہے جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فراز بھائی کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک. اچھا فراز، آپ یہاں پر میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں، تو جس طرح ابھی ہم نے بات کی فیک کال کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو کیا مطلب اس پہ کوئی لیگل ایکشن یا ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی قانونی آپ کے پاس ایکٹ یا ایسی چیز ہے کہ تاکہ وہ دوبارہ یہ حرکت نہ کر سکے؟ جی سر، ریسنٹلی جو ہے وہ ایک ایکٹ بنا ہے جو ریسکیو 1122 کو اگر فیک کالز کرتے ہیں اس پہ جو ہے وہ 50,000 اس کے فائن بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ 2-3 مہینے قید بھی ہو سکتی ہے، یا دونوں جو ہے وہ سزائیں ہو سکتی ہیں. تو اگر ہم اس پہ ایکشن لیتے ہیں، ان کی کمپلین کرتے ہیں، تو یہ سزا ان کو ہو سکتی ہے. کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے آج تک؟ فی الحال تو سر ہم نے کسی پہ ایکشن نہیں لیا. باقی کسی ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ ہو چکی ہیں، 2-3 اس سے سزا ہو چکی ہیں کہ ان کو جیل میں بھیج دیا گیا ہے، قید بھی ہوئی ہے ان کو، اور اس کے علاوہ فائن بھی ہوا ہے. اچھا فراز بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی ریشو ہے، مطلب کتنی کالز آتی ہیں آپ کو، تھوڑا سا بتائیں گے؟ اچھا، لاسٹ ایئر کا اگر میں آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کروں تو 2020 میں جو ہے وہ ہمارے پاس 65,955 کال جو ہے نا وہ ارریلیونٹ کالز آئی ہیں. اس میں کچھ فیک بھی ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ ارریلیونٹ، مطلب کہ خام ہمیں کال کرتے ہیں، ایمرجنسی نہیں ہوتی، وہ کوئی بریانی کی ریسیپی پوچھ رہے ہوتے ہیں، پیزا کا آرڈر دے رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ لوڈ کی سب سے زیادہ کال جو ہے نا وہ لوڈ منگوانے کی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ماں باپ جو ہے وہ بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں گیمز وغیرہ کھیلنے کے لیے، تو وہ بھی خواہ کالز کرتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ آوازیں نکالتے ہیں. تو ماں باپ کے لیے بھی میرا یہی میسیج ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ بچوں کو موبائل اس طرح نہ دیا کریں. اگر دیتے ہیں تو آپ کا جو ہے کالر سسٹم ہے اس کو آف کر دیا کریں، یہ فلائٹ موڈ پہ لگا دیں تاکہ وہ اس طرح کی فیک کالز نہ کر سکیں. بالکل آپ نے صحیح کہا فراز بھائی. جس طرح کے ناظرین بات انہوں نے کی کہ جس طرح ابھی ایک میڈم نے بات کی کہ کسی کی جان بھی جا سکتی ہے. کوئی ایمرجنسی کال اگر آپ کا ہمارا نمبر بزی ہوگا یا ریسکیو 1122 کا، تو اس کے لیے کوئی ایسی کال جو بہت ہی انتہائی جو ہے ایمرجنسی ہو اس میں، تو وہ کال بھی مس ہو سکتی ہے. تو لہٰذا بالکل جس طرح کے یہاں کے ترجمان نے بھی کہا اور ریسکیو کے یہاں پر جو اور آپریٹرز ہیں انہوں نے بھی یہی کہا، ان کا بھی یہی کہنا ہے، عوام کے لیے یہی میسیج ہے کہ خدا را آپ جو ہیں یہاں پر فیک کالز نہ کریں، کیونکہ یہ ادارہ اگر بنائے آپ لوگوں کی عوام کے لیے خدمت کے لیے بنائے، اور ایمرجنسی یہاں پر جو بھی ہو تو اس کے لیے ان کو بر وقت پہنچنا، اور اگر فیک کال آتی ہیں، اگر غلط جو ہے موو کر جاتے ہیں وہ تو اصل جو یہاں پر ایمرجنسی ہوگی وہ مس ہو جاتی ہے. ناظرین اس طرح ہم آگے جائیں گے، مختلف ایشوز ہیں ہری پور کے، اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ
جی ناظرین، ہم موجود ہیں اس وقت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ تابندہ طارق، جو کہ یہاں پر ہری پور میں کام کر رہی ہیں، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہاں پر جو پروجیکٹ گورنمنٹ کے پروجیکٹ بن رہے ہیں یا ڈیولپنگ کے کام ہو رہے ہیں، تو اس کی یہاں پر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ شارع ریشم ہوگی یا روڈز بنتے ہیں یا کوئی بلڈنگ بنتی ہے، اسکولس کے کام ہوتے ہیں، تو وہ انہی کے انڈر ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ یہاں پر اگر ہم بات کریں صرف روڈز کی، ابھی ریسنٹلی جو روڈز بن رہے ہیں ہتار روڈ پہ ہم دیکھ لیں، یا روڈ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، اس کی سیفٹی بنتے تو ہیں، فنڈنگ تو ہوتی ہے، لیکن اس کی کیئر کے لیے ان کی کیا یہاں پر ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے حوالے سے پوچھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جتنے بھی گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں اس حوالے سے بھی بتائیں گے کہ وہ کیسے مینیج ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. اچھا میم، بتانا چاہیں گی جو ابھی میں نے جس طرح ابھی بات کی کہ یہاں پر جتنے بھی روڈز بن رہے ہیں، روڈز پھر بند تو جاتے ہیں، اربوں روپے لگ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار جلدی ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ مٹیریل کا مسئلہ ہوتا ہے یا کہ کیا وجہ کیا ہے کہ ان روڈز کی جو حالت ہوتی ہے بہت ہی جلدی خراب ہو جاتی ہے؟ جی اس میں 2-3 وجوہات جو ہیں وہ شامل رہتی ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ کہ کیونکہ یہ روڈ جو ہے یہ ہر خاص و عام کے لیے ہوتی ہے، عام شاہراہ ہوتی ہے، تو اس میں ایک پبلک کی طرف بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو فنڈنگ سے یہ روڈز بنتی تو ہیں، لیکن اس کا خیال رکھنے میں ان کا بھی ایک اہم کردار ہوتا ہے. کیونکہ اوور لوڈنگ کا مسئلہ آپ عام سنتے ہوں گے، بہت کامن ہے کہ اوور لوڈیڈ ٹرکس، ڈمپرز، ٹریکٹرز، ٹرالیز، ان کی موومنٹ ان روڈز پہ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ جلدی ڈیٹیریشن کا شکار ہوتی ہیں یا ڈیمیج کی طرف جانا شروع ہوتی ہیں. اس سلسلے میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں مینشن کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی کرنٹلی ہتار ہری پور روڈ جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. یہ 22 کلومیٹر کا ایک پیچ ہے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ہماری پروونشل گورنمنٹ جو ہے ان کے تعاون سے یہ بنایا جا رہا ہے، اور تقریباً 4 ارب کی لاگت سے یہ بن رہا ہے. تو اس روڈ کے اوپر بھی جیسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ اوور لوڈنگ کا مسئلہ جیسے باقی روڈز پہ تھا، ہری پور بائی پاس روڈ پہ بھی اور اس روڈ پہ بھی، تو ڈپٹی کمشنر ہری پور کیپٹن ریٹائرڈ جناب ندیم ناصر صاحب کی کوششوں سے اور ہمارے آفس کی کاوشوں سے ہم نے PK6 اور کنسرن جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لیا، اور صوبے بھر میں بتانا چاہوں گی کہ صرف 3 موبائل وینگ اسٹیشنز ہیں جو PK6 کے انڈر ہیں اس وقت. ان میں سے ایک موبائل وینگ اسٹیشن کو ہم نے ہری پور میں یہاں پر منگوایا ہے، اور ڈفرینٹ پوائنٹس پر جہاں پر ہمیں کمپلینٹس زیادہ تھیں ان پہ تعینات کر کے اس موبائل وینگ اسٹیشن کو PK6 کی مانیٹرنگ ٹیم، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جو آفیسرز ہیں ان کی مدد سے اور ٹریفک پولیس کی مدد سے پھر ان کو ہم نے چیکنگ کی وہاں پر، اور جہاں پہ جو بھی وہیکل جو تھا، ٹریکٹر ہو، ٹرالی ہو، ڈمپر ہو، چاہے وہ مائننگ سائٹ سے آ رہے تھے یا وہ انڈسٹریل اسٹیٹ کسی سے آ رہے تھے، انڈسٹریل یونٹ سے آ رہے تھے، ان پہ جرمانے عائد کیے گئے. تو اس سے ایک ظاہر ڈیٹرنس کریٹ ہوتی ہے. اچھا، جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ یہاں پر موبائل ونگ اسٹیشن جو ہے، تو یہ ہزارہ میں میرا خیال ہے پہلا جو ہے، اس سے پہلے بھی روڈوں کی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہاں پر پرائیویٹلی چیک ہوتے تھے، ان کا ویٹ ہوتا تھا جو اوور لوڈڈ گاڑیاں ہوتی تھی. تو ابھی جو یہ بنا ہے، تو اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پوری جتنی بھی ٹریفک آ رہی ہے، جتنی بھی گاڑی انٹرچینج سے آ رہی ہے کسی روڈ سے، کیونکہ لنک تو یہاں پر دیکھا جائے تو بائی پاس بھی ہے، تو ان سب گاڑیوں کو چیک کرنا، کیونکہ مختلف ویب سے گاڑیاں آئیں گی، تو کیا یہ کافی ہے یا ان سے آپ کور کر لیں گے؟ اسٹیشن کو منگوانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو زیر تعمیر یا نیولی کنسٹرکٹڈ جو ہمارے کچھ روڈز یا بائی پاسز ہیں اس پہ ایک مانیٹرنگ کی جائے، اوور لوڈڈ کتنے وہیکلز جا رہے ہیں روز کی بنیاد پر، اور جہاں پہ جا رہے ہیں اس پہ کچھ نہ کچھ چالان ایز پر رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، ایز پر ٹریفک رولز اینڈ ریگولیشنز وہ کر کے ایک اویئرنیس بھی کریٹ کی جائے، اور ایک تھوڑا چیک ان پر پتہ چلے جو اوور لوڈنگ کرنے والے. آپ کو پتہ ہے زیادہ تر جو ہوتے ہیں یہ کانٹریکٹرز ہوتے ہیں جو مائننگ سائٹ سے آ رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ جو سیمنٹ فیکٹریز ہیں یہاں پر کام کر رہی ہیں، یا اور انڈسٹریل یونٹس جو ہیں ان کی طرف سے جو یہاں سے مائننگ سائٹ سے سامان اپنا لے کے آ رہے ہوتے ہیں اوور لوڈیڈ وہیکلس کے اندر، ٹرکس ہو گئے، ڈمپرز، ٹرالیز، ان کے اندر. تو ایک تو وہ تھوڑا سا چیک اور ڈیٹرنس لیول وہاں پہ کریٹ ہوتا ہے. لیکن آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا یہ کافی ہے، تو ڈیفینیٹلی ناٹ، اس سے اور بھی زیادہ کچھ ہونے کی ضرورت ہے. اب اس میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ پہلا تو یہ کہ ایک پرماننٹ وینگ اسٹیشن کی انسٹالیشن جو کہ PK6 کے پلانز میں شامل بھی ہے. ہری پور ہتار روڈ کی کنسٹرکشن کے بعد ان کے پلانز میں شامل ہے کہ یہاں پر ایک پرماننٹ وینگ اسٹیشن انسٹال کیا جائے. لیکن ایک پرماننٹ وینگ اسٹیشن کے علاوہ بھی یہ ایک پورے ایریا کے لیے آپ نے کہا کیا یہ کافی ہے، تو پرماننٹ وینگ اسٹیشن تو کسی ایک خاص جگہ پر ہوگا. اس کے علاوہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے روٹس ہیں جن کے
جیسے آپ اگر انڈسٹریل ہتار ہری پور روڈ پہ آنا چاہتے ہیں تو اس کو پہنچنے کے لیے اور وہاں سے نکلنے کے لیے ملٹیپل روٹس آر اویلیبل. تو میں اس میں آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام جو ہماری دیکھ رہی ہے پبلک، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی، اور جو بھی کنسرنڈ انڈسٹریل یونٹس کے اونرز ہیں، مائننگ سائٹس پہ کانٹریکٹرز ہیں جو یہ ٹھیکے لیتے ہیں، اور سب سے زیادہ پرابلم ہمیں وہاں سے آتا ہے کہ وہ خود ایک سیوک رسپانسبلٹی، سینس آف سیوک رسپانسبلٹی پریویل کرے گی تو اس چیز کو ہم تب کنٹرول کر سکتے ہیں. ہمیں عوام کا بھی تعاون اس میں چاہیے ہوگا. اچھا، میں آپ سے ایک اور کویشچن کرنا چاہتا ہوں کہ تربیلا جھیل میں کیا ریالٹی ہمیں یہاں سے عوام کو مل رہی ہے؟ کیا وہاں سے کوئی کچھ ایسی چیز ہے کہ یہاں پر ہمارے عوام کے لیے جو پروجیکٹس بن رہے ہیں اس میں وہ پیسہ لگ رہا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ فارن فنڈنگ کے حوالے سے ہری پور میں جو پروجیکٹس ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہمارے ریشم پہ جو دونوں سائڈ پہ نالوں کا کام ہو رہا ہے تو اس پہ بھی کافی تاخیر ہو گئی ہے، تو وہ بھی آپ چیک کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے اگر ہم ٹی ایم اے سے بات کرتے ہیں یا کسی اور ڈپارٹمنٹ سے بات کریں، وہ کہہ رہے ہیں جی فارن فنڈنگ آ رہی ہے یہاں پہ، تو اس لیے ہم اس کو زیادہ اس کو نہیں دیکھ رہے. تو اس میں کیا ہے، مطلب کتنی آ رہی ہے فنڈنگ، اور تربیلا جھیل سے کیا ریالٹی مل رہی ہے عوام کو؟ سب سے پہلے تو آپ نے پوچھا ہے تربیلا ڈیم سے متعلق، تو بالکل اس سے ہمیں رائلٹی مل رہی ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی صورت میں گورنمنٹ کی جانب سے. وہ 10% آف دا ٹوٹل نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو ہے، جس کو NHR بھی کہتے ہیں، نیٹ ہائیڈل رائلٹی بھی کہتے ہیں، وہ ہمیں مل رہا ہے، ڈسٹرکٹ ہری پور کو مل رہا ہے. اور اس کی مد میں اس فائنینشیل ایئر میں بھی اب تک ہمیں تقریباً 50 کروڑ کی جو فنڈز ہیں وہ مل چکے ہیں، اور متفرق اسکیمز اس پہ پروپوز ہو کے آن دا گراؤنڈ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں تینوں تحصیلوں میں، غازی، ہری پور اور خانپور تحصیلوں میں. جی یہ بیسکلی تمام ان علاقوں کو کیٹر فار کیا جاتا ہے جن کا ایفیکٹ، جو ڈائریکٹلی ایفیکٹ ہوئے تھے اس ڈیم کی کنسٹرکشن سے. تو اس میں سب سے زیادہ میجر چنک جو ہے وہ ملتا ہی غازی تحصیل کو ہے. جی، اس تمام فنڈ کا جو NHP میں آتا ہے اس کا میجر چنک جاتا ہے تحصیل غازی کو. دیٹ از اپروکسیمیٹلی 42-43% آف دا ٹوٹل فنڈ دیٹ وی ریسیو. پھر اس کے بعد ہری پور اور پھر خانپور. آپ جس طرح بات کی کہ غازی پہ لگتا ہے، تو غازی کی اگر میں بات کروں، روڈ کی حالت دیکھیں وہاں پہ تو کافی جو ہے نا، ابھی وہ لوگ ان کے اتنے ڈیولپنگ کام رہتے ہیں تو ان کو یہی فنڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو آخر گورنمنٹ فنڈ اگر آپ جیسے کہہ رہی ہیں دے رہی ہیں، تو وہاں پر کیوں پھر اتنی محرومی ہے؟ اس علاقوں کو وہ ترقی نہیں مل سکی کہ چاہے اسکول کی بلڈنگز ہو، چاہے روڈز ہوں، تو وہ فنڈ کہاں لگتا ہے؟ جی، کہ یہ NHP کا جو فنڈ ہے یہ صرف ایک کمپوننٹ ہے ڈیولپمنٹ سکیمز کے انڈر، جس کے تحت ڈیولپمنٹ سکیمز جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ متفرق سکیمز ہیں جس میں ڈسٹرکٹ ADP کی جو سکیمز پریویسلی چل رہی تھیں ان میں سے بھی کچھ ایسی ہیں جو آن گوئنگ ابھی جاری ہیں. اور اس کے علاوہ بھی غازی کے اندر آپ کہہ رہے ہیں تو واٹر سپلائی سکیمز بھی متفرق پروپوز ہوئی ہیں، اسٹریٹس کی اور پیومنٹس جو ہیں ان کی کنسٹرکشن، اور اسمال لنک روڈز، کنیکٹنگ روڈز، ان کی کنسٹرکشن. تو ایسے بہت سے پروجیکٹس جو ہیں وہ انڈر ایگزیکیوشن ہیں غازی میں، اور کچھ کمپلیٹ بھی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا ایک اور سوال تھا کہ کیا ہری پور ضلع میں کوئی فورن فنڈڈ پروجیکٹس جو ہیں وہ آن گوئنگ ہیں؟ تو بالکل ہیں. KFW فنڈڈ، یہ ایک جرمن ہمارے پاس ایک فنڈنگ ہے. KFW فنڈڈ ہمارے پاس کچھ سکیمز جو ہیں وہ انڈر ایگزیکیوشن ہیں 11 کے قریب. اس میں جو بہت امپورٹنٹ ہے، ایک تو یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں روڈ کے دونوں سائڈس پہ جو ڈرین کی اپ گریڈیشن کا آپ کام دیکھ رہے ہیں، یہ اس میں شامل ہے. اور اس کے علاوہ قابل ذکر جو ہے دارتیاں میں جو آپ سسپینشن برج آپ نے سنا ہوگا بن رہا ہے، یہ 2 بڑے پروجیکٹس ہیں. اور اس کے علاوہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی فنڈنگ سے ہم جو ہمارا بن رہا ہے ہتار ہری پور روڈ، وہ بھی. اچھا، یہاں پر فائنانس اینڈ پلاننگ جو یہاں پر جو پروجیکٹس ڈیولپنگ کام ہو رہے ہیں، تو اگر اس میں کچھ کسی کو کمپلین ہو عوام کو، اگر وہ شکایات درج کرنا چاہے وہ TMA کام کروا رہی، چاہے کسی جگہ بھی کسی پروجیکٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے، یا تو جیسے اسکولس کی میں بات کروں، وہاں پر اکثر گلا رہتا ہے کہ یہاں پر مٹیریل صحیح نہیں لگ رہا، کمرے نہیں صحیح بن رہے، یا روڈ صحیح نہیں بن رہی، یا کوئی بھی ایسا ترقیاتی کام ہے، تو اس کے لیے عوام پھر کیسے رابطہ کرے؟ کیونکہ اگر متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں بات کرتے ہیں ان کی بات نہیں سنی جاتی، اور ٹھیکیدار جو ہے وہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے عوام کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ اس سلسلے میں بالکل یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر پبلک کو کسی کانٹریکٹر سے، کسی بھی ایگزیکیوٹنگ ایجنسی سے، لائن ڈپارٹمنٹ سے کوئی بھی گریونس ہو، تو اس کے کوئک ریڈریسل کا جو طریقہ کار ہے وہ موجود ہے. وہ ایک اپلیکیشن کی صورت میں ڈپٹی کمشنر ہری پور کے آفس کو بھی لکھ سکتے ہیں، میرے آفس کو بھی یہاں پر وہ اپلیکیشن بھجوا سکتے ہیں، ٹیلی فونکلی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور آج کل تو سوشل میڈیا کا فورم بھی بڑا ایکٹیو ہے، فیس بک پیج
اویلیبل ہے ڈپٹی کمشنر ہری پور کا، میرے آفس کا بھی، تو وہ اس پہ بھی اپنا جو بھی ان کا کنسرن ہے، جو ان کی کمپلینٹ ہے وہ وہاں پر لکھوا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اب تو پاکستان سٹیزن پورٹل کا جو فورم ہے وہ بھی اویلیبل ہے، تو وہ پاکستان سٹیزن پورٹل پہ بھی اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ رجسٹر کروا سکتے ہیں، جو کنسرنڈ لائن ڈپارٹمنٹ تک پہنچ جاتی ہے اور اس پہ ان کو فیڈ بیک بھی ملتی ہے. جی ناظرین، بالکل آپ نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تابندہ طارق کی باتیں سنی، جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم روڈز کی بات کریں، جس طرح کہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار بننے کے بعد بہت ہی جلد خراب ہو جاتے ہیں. انہوں نے جس طرح کہا کہ موبائل ونگ اسٹیشن جو ابھی ایک ریسنٹلی یہاں پر آیا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ روڈوں کو بچانا، لیکن اگر ایک پرماننٹ موبائل ونگ اسٹیشن لگتا ہے تو وہ کروڑوں روپے کی مالیت کا ہوتا ہے. تو لیکن اس میں عوام کا بھی ساتھ ضروری ہے. ظاہری بات ہے اگر ہم عوام اوور لوڈ گاڑیاں ان روڈوں پہ نہیں چلائیں گے تو ہماری روڈ جو ہے زیادہ ٹائم یہاں پر نکال سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج بات کی اپنے پروگرام میں جس طرح کہ تربیلا کی جو یہاں پہ ریالٹی آتی ہے، وہ یہاں پہ فنڈنگ جس طرح بھی انہوں نے کہا کہ غازی اور متاثرہ علاقوں میں لگتی ہے، اس حوالے سے بھی ہم نے پوچھا. اور آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو ریسکیو 1122 کی جس طرح کے فیک کالز کی ہم نے بات کی یہاں پر آتی ہیں، تو جو ایمرجنسی کال ہوتی ہے، جو ریئل کالز ہوتی ہیں جس میں کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان مہر سیما کو اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.